آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پارہ نمبر 13 سورہ رعد اور آیت نمبر 22 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ، رضی نفسہ، زنت عرشہ، مداد کلماتہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہمیں دین کے صحیح سوجھ عطا فرما دیجیے، آمین ثم آمین۔ ہاں جی، یہ ہم لوگ سورہ رات پڑھ رہے ہیں اور 13 کے پارے میں ہی آیت نمبر 22 ہے، یعنی 22 ہے۔ اس کی ہیڈنگ جو ہے وہ اس طرح کا ہے، پہلے میں ترجمہ پڑھتی ہوں۔ اور انہوں نے جو خرچ کیا ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ، اور وہ نیکی کے ساتھ بدی کو دفع کرتے ہیں۔ یہ ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ان ساری چیزوں کا۔ تو یہاں جو ہے اس میں جو ایک جملہ آیا ہے اللہ کے رزق میں سے، جیسے پوشیدہ اور اعلانیہ، خرچ کرنا۔ اللہ نے دیا ہے، ہاں دیا ہے، خرچ کرو، ٹھیک ہے کرنا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ کہ جب میں نے دیا ہے تو اس میں سے خرچ بھی کرو۔ اب صرف خرچ مال ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنی صلاحیتیں بھی خرچ کریں، اپنی جو آپ کو ایفرٹ ہے، آپ کے پاس اتنا وقت ہے، آپ کے پاس اللہ نے گاڑی دی ہوئی ہے، آپ کو اتنی آسانی دی ہوئی ہے، آپ کو اتنا اچھا سا گھر دیا ہوا ہے، ان سب چیزوں کو اللہ کی راہ میں وقف کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ ڈرائنگ روم کا حساب دینا پڑے کہ یہاں پر کہ کس لیے تم نے اس کو سجا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ سال میں مطلب مہینے میں 1-2 دفعہ 3 دفعہ کھلتا تھا، باقی ایسے بھائی کوئی نہ جائے، یہ نہ کرے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ہماری زندگی میں بہت سارے لوگ ہمیں ایسے بھی ملے ہیں جن کو اتنی فکر ہوئی جب اس راستے پر آ گئے تو ہمارا ڈرائنگ روم ایسے کیسے پڑا رہ سکتا ہے۔ تو انہوں نے آہستہ آہستہ وہاں پر درس و تدریس کا کام شروع کیا، اور اتنا زیادہ ہوا کہ وہ مردوں کا بھی کام ہو رہا ہے وہاں پر، خواتین کا بھی ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے گھر کو وقف کر دیا کہ مجھے اس کا اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو سجا بنا کے رکھے رہیں، دروازہ بند کر کے، تو کوئی نہ آئے ہمارے گھر، کوئی نہ بیٹھے یہاں پر۔ ہم جب درس کے لیے بلاتے ہیں کہ آپ اپنے گھر پہ درس رکھ لیں، تو کیسے لوگ انکار کرتے ہیں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو اللہ سے یا تو محبت نہیں ہے، یا ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے، یا وہ تبلیغ سے بہت دور ہٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راستے پہ لگا دے کہ ہم اپنی پوری صلاحیتیں جو ہے اللہ کے راہ میں اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی خرچ کرتے رہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، یہ عمل بھی ان چیزوں کو ملانے میں داخل ہے جن کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اللہ کا آرڈر اللہ نے دیا ہے۔ تو یہ وفائے میثاق میں داخل ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ بھی ایک وفائے میثاق، یعنی اللہ سے ہم وفا کر رہے ہیں، ہم اللہ سے بے وفائی نہیں کر رہے، کیونکہ ہم نے الستو بربکم پڑھ لیا ہے کہ کون ہے میرا رب، ہم نے کل رات بھی بتایا تھا۔ اس زندگی میں وہ اس کے ذریعے سے اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ بندگان خدا کو ملانے کا ایک ذریعہ بنتا ہے، یہ ایک دوسرے کو بلانے کا ذریعہ بنتا۔ میں نے آپ لوگوں کو بلایا، میں نے ایک گروپ بنائے، اس کا نام یہ رکھا، پھر اس کو ہم نے اور لوگوں کو بلایا، آپ لوگوں نے اپنے لوگوں کو جوڑا، آپ لوگوں نے مزید کام کیا۔ تو یہ کیا ہے، ہم لوگ کس لیے کر رہے ہیں یہ کام، سب لوگوں کو، بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، اس کتاب سے جوڑنے کے لیے۔ یہ ہمارا جو گروپ ہے وہ کس لیے ہے، کوئی اور چیزوں کا ہے، بوتیک کا گروپ ہے، کھانا بنانے کا گروپ ہے، یا کسی اور چیز کا ہے، نہیں، یہ صرف یہاں پر دین کی باتیں ہوتی ہیں اللہ کو۔ تو یہ ہمارا ایک ذریعہ ہے جو بندگان خدا کو بلانے کا ذریعہ ہے۔ یہ اس کی زندگی میں وہ اس کے ذریعے سے اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں۔
سب لوگ اکٹھے جمع ہوتے ہیں. ابھی آپ لوگ کیوں جمع ہوئے ہیں یہاں پر؟ اللہ کے لیے جمع ہوئے ہیں نا, اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں نا. اور اس میں یہ خصوصیت بھی ہوتی ہے کہ یہ دینے والے کو بخل کی ذات سے پاک کرتا ہے. جب انسان اللہ سے رجوع کر لیتا ہے, اللہ کا وفادار بن جاتا ہے, تو پھر اللہ جیسے جیسے کہتا ہے ہم ویسے ویسے کرتے ہیں. اب اللہ کہتا ہے کہ خرچ کرو تم خرچ کریں گے, اللہ کہتا ہے تم جہاد میں جاؤ تو جہاد میں جائیں گے, اللہ کہتا ہے تم بیٹھے رہو ہم بیٹھے رہیں گے. تو یہ جو بھی چیزیں ہیں, تو ہمیں کیا ہے, ہماری بخل جو ہے نا پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. مطلب کنجوسی, بخل, کیونکہ جب ہم اللہ کے راہ میں آ جاتے ہیں, پہلے کنجوس تھے لیکن جیسے جیسے آیتیں پڑھا اور اس کے اتنے فوائد پڑھے, ایک دانہ آپ نے بویا اس کی 7 بالیں زمین سے نکلتی ہیں اور ساتوں میں اس کے اندر ایک ایک دانے بھرے ہوئے ہیں. تو آپ نے 1 روپیہ دیا تھا, 10 روپے دیے تھے, یا 100 روپے آپ نے ایک دیا تھا, 100 روپے کا نوٹ دیا تھا, یا 1000 روپے کا نوٹ دیا تھا, اس سے آپ سوچیں گے کتنے ہزار آپ کو مل رہے ہیں. اور ایک بڑی پیاری بات میری ٹیچر نے بتایا تھا تجوید کی, کہ اگر آپ کسی کو صدقہ دیتی ہیں تو آپ نے اگر فرض کرو 2 لاکھ کسی کو صدقہ, مطلب کسی کو قرض حسنہ دیا, سوری صدقہ نہیں قرض حسنہ, اگر آپ نے کسی کو 2 لاکھ روپے قرض حسنہ دیا ہے, تو وہ روزانہ جب تک وہ واپس نہیں آئے گا, آپ روزانہ 2 لاکھ روپے کا صدقہ کر رہی ہیں. یعنی آپ کو اس کا اجر مل رہا ہے. اور کتنا اجر مل رہا ہے؟ 2 لاکھ آپ نے دیا تھا, 2 لاکھ اجر آپ کو مل رہا ہے. صرف یہ کہ ہم نے اس کو کچھ دنوں کے لیے قرض دیا ہوا ہے, قرض حسنہ, اس کے بعد وہ ہمیں واپس کر دے گا. تو قرض کے لیے بھی بعض لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی کسی کو قرض چاہیے تو ہم سے لے لے, کیونکہ ہمارے پاس بینک میں پڑا ہوا ہے, ہمارے ابھی کسی کام کا نہیں ہے, ہم نے اس کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے. تو چلو کوئی بات نہیں, وہ جب فارغ ہوگا یا تھوڑے دنوں کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے بھی لے لے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور پھر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بے حساب رزق دے کے رکھا ہوا. تو یہ بڑی پیاری بات مجھے لگی کہ اچھا ہم نے اتنا صدقہ روزانہ دیں گے پھر بھائی. ہاں بھائی, تو وہ ٹیچر کا کام ہی یہی الحمدللہ. اور اس طرح کے ہمیں بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں, اور اللہ ہم سب کو بھی ایسی کر دے. بخل سے ہم سب لوگوں کو بچا لیں. بخل بہت گندی بیماری ہے یہ. جس کو بھی بخل آئے, تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا 4 سپارے کی پہلی آیت اس کو پڑھتی رہیں, لن تنالوا البر کو, تو اس سے بہت فرق پڑے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اس کے لینے والے کے دل کو میل کچیل سے اور جذبات اور دعوت سے پاک کر دیتا ہے. عداوت, برائیاں, کینہ, حسد, خرابیاں, اور دلوں کے جو میل کچیل ہیں, حسد ہے, بغض ہے, مطلب کوئی بھی اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ پھر ختم کر دیتا ہے. کیوں کر دیتا ہے, کیسے کر دیتا ہے, کیا اس کا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کریں, اپنے وقت کو بھی, اپنی صلاحیتوں کو بھی, اپنے مال کو بھی, اپنی اولادوں کو بھی. ٹھیک ہے. اور اس سے معاشرے میں ایک توازن اور خیر سگائی کی فضا قائم ہو جاتی ہے پورے معاشرے کے اندر. اگر فرض کرو ہم لوگ, ابھی میں بتا رہی تھی اپنے دوست کو کہ 20 لوگ اگر ہم بیٹھے ہیں, تو 20 کے 20 لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے ہیں, تو پوری فضا صاف ستھری ہو گئی نا. اب پتہ چلا نہیں جی 20 لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ اس کمرے میں, لیکن اس میں صرف 2 لوگ ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں, یا دائی ہیں, یا قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں. تو کتنی ان کو مشکل ہوگی ان لوگوں کے ساتھ چلنا. اور ان لوگوں کو تو وہ تو بہت سارے ہیں نا, تو ان کو تو بہت اچھا لگے گا. لیکن اگر ہم دین والے بہت سارے ہو جائیں, تو پھر ہمیں کتنا اچھا لگے گا, اور وہ کتنا بوجھل محسوس کریں گے. 2 افراد ایسے ہوں گے جن کا قرآن سے رشتہ نہ ہوگا. تو اس کی گہرائیوں میں جایا کریں اور اس کو عمل کیا کریں. اور اس کے بعد پھر کیا ہے, اور دنیا جو ہے خیر خواہ انسانوں کے رہنے کے قابل پھر بن جاتی ہے. سارے کے سارے پورے کے پورے 20 لوگ ہیں, پورے 1000 لوگ ہیں, پورے ارب لوگ ہیں, سب کے سب دین پہ چل رہے ہیں. کوئی مسئلہ ہی نہیں, کوئی ڈینجرس بات ہی نہیں, کوئی کسی کا حق نہیں مار رہا ہے. انفاق میں پوشیدگی اور اعلان حالات میں اشخاص کے لحاظ سے ہوتا ہے, یعنی انسانوں کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ وہ اپنا انفاق کتنا کر سکتا ہے. ہر ایک اللہ تعالیٰ نے, اللہ خود ہی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ کسی کو میں چاہتا ہوں تو بے حساب رزق دیتا ہوں, کسی کو میں چاہتا ہوں تو نپا تولا دیتا ہوں. ایک حساب سے دیتا ہے, بس وہ کام ہو گیا بس ٹھیک ہے, کام ہو گیا ہاں بس ٹھیک ہے. تو بعض دفعہ پوشیدہ خرچ کرنے والا بہتر ہوتا ہے, بعض دفعہ انسان چھپا چھپا خرچ کرتا ہے, جبکہ یہ مد نظر ہو کہ لینے والے کی عزت نفس کو بچایا جائے. وہ ہم اس کو سب کے سامنے اگر اس کو دیں گے, یہ جی آپ نے مجھ سے قرض مانگا تھا یہ لے لے, ہم نے 4 آدمی کے سامنے دیا, تو چاروں بعد میں پوچھیں گے کہ آپ نے کیا دیا تھا ان کو, کیوں دیا تھا آپ نے, ارے بھائی آپ کو کیا ضرورت تھی دینے, تو ہم نے کیوں دکھا کر دیں. اگر مجھے اس کو دینا, ہم ایسا دیں کہ ہم نے نہ اپنے کسی اور دوست کو بتایا, نہ ہم نے کسی اور سے ذکر کیا اس چیز کا. اور اگر ہم ذکر کرنے کے لیے بے چین ہو رہے ہیں, یا ذکر کریں گے ہم ضرور, تو پھر سمجھے کہ ہمارے دل میں فطور ہے.
ہمارے دل میں خرابی ہے، ہمارے دلوں میں کینہ ہے. تو یہاں پر عزت نفس کو بچانے کا ہمیں مظاہرہ کرنا ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اعلان سے نفس جو ہے مجروح ہو جاتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ بھائی ان کے لیے تھوڑی سی آپ لوگ سب لوگ ہیلپ کریں ان کے لیے. تو اب وہ انسان جو ہے نا اندر ہی اندر امبیرس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار سب کے سامنے اس نے راز کھول دیا، یا میں نے اپنی پریشانی ان کو بتائی تھی، انہوں نے سب کو سامنے اعلان کر دیا. اگر آپ نے اعلان کرنا ہی ہے نا تو آپ یہ کہیں کہ میرے پاس کوئی ایک ایسا ہے فرد جسے ہمیں اس کی ہیلپ کرنی ہے، اگر آپ لوگ سے ہو سکے تو کچھ آپ ہیلپ کر دیں، یہ کہہ دیں. اس کو بھی خوش ہو جائے گا کہ بھائی میرا نام ہی نہ لیا اور انہوں نے چپکے سے میرے ہاتھ میں بعد میں پکڑا دیا. لیکن ہم لوگوں کو تو ذرا اعلان بھی تو کرنا ہے کہ میں دیکھو پیسے دے رہی، میں دیکھو یہ کر رہی. تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے. پھر ہمیں زیرو مل گیا، لاکھ روپے دیا، 50,000 دیا، 10,000 دیا، 5,000 دیا، کوئی فائدہ نہیں، زیرو. تو یہاں پر بعض دفعہ اعلان سے نفس مجروح ہو جاتا ہے، اور اعلانیہ انفاق اس وقت بہتر ہوتا ہے جبکہ دوسروں کو ترغیب دینا مد نظر. یہ ہم لوگ کو اچھی طرح پتا ہے کہ کیا ہے اعلانیہ کب دینا ہے، جب دوسروں کو ترغیب دینا. اگر ہم نے نکالا اتنا تو دوسرے نے بھی اتنا نکالا. اگر میں نے فرض کرو 5,000 سے نکالا تو آپ کو بھی خیال آئے گا کہ کیا میں 100 دوں، کیا میں 200 دوں، کیا میں 500 دوں. کتنا برا لگ رہا ہے، انہوں نے تو 5,000 دیا تو چلو ہم بھی 5 دے دیتے ہیں، یا کچھ نہیں ہے تو 3-4 ہزار دے دیتے ہیں. لیکن اگر ہم نے دیا ہی ہے 500 روپے تو آپ سب لوگ بولیں گے اچھا 500 ہے، چلو ٹھیک ہے ہم بھی 5. یہ سب کام میں پریکٹیکل بہت میں کر چکی ہوں کراچی میں، بہت الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بس ہمارے دماغوں کو کھلا رکھے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تو ایسا لگتا ہے بعض دفعہ اپنے دماغوں کو ہی بند کر لیتے ہیں، اتنا سنتے ہیں پھر بھی عمل اس طرح نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو بعمل بنا دے. تو اسی طریقے سے جو ہے نا یہ ہو گیا سارا کچھ. اچھا اب برائی کا مقابلہ کس سے کرنا ہے؟ نیکی سے کرنا ہے. دونوں آمنے سامنے نا، لا یستوی اصحاب النار اصحاب الجنہ، جنت میں جانے والے جہنم میں جانے والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. تو اسی طرح دینے والے اور نہیں دینے والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. یا ایک آدمی نیکی کا کام کرے ایک برائی کرے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک نماز پڑھتا دوسرا نہیں پڑھتا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ نیکی کے ساتھ بدی کو دفع کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی پیاری بات ہے. نیکی کر کے ہم برائی کو دفع کریں گے. اس نے میرے ساتھ برائی کی، ٹھیک ہے، میری غیبت کری، مجھے غلط چیزیں دیا، مجھے خراب چیزیں دیا، لیکن میں نے اس کو بڑی اچھی چیز دی، بہت ہی زبردست دیا. اب اس کے منہ پر تھپڑ لگ گیا، اس کو سمجھو یار میں نے تو اس کو ایسی ٹوٹی پھوٹی ایسی پکڑا دیا تھا، یا ویسی فیڈ ہو گیا تھا اس کا کلر، یا پھر ایسا ویسا تھا. لیکن اس نے دیکھو کتنا برانڈیڈ، کتنا پیارا، کتنا زبردست چیز مجھے دی ہے. آپ کو دل میں اس کی عزت ہو جائے گی. تو یہ آیت آپ کو اس وقت یاد آئے گی. اور نیکی کے ساتھ بدی کو دفع کرو، نیکی کر کے برائی کو مٹاؤ. کوئی آپ کے ساتھ گالی گلوچ سے بات کر رہا ہے، آپ اس کو پیار محبت سے بات کریں، آپ اس کو بیٹا بیٹا کر کے کریں. اب نہیں آپ تو میری بہت پیاری بچی، آپ تو بہت اچھی، آپ تو بہت ہی کیوٹ لگتی ہیں مجھے. تو کیا ہوتا ہے انسان ایک دم سے ایسا لگتا ہے کہ پگھل کے نیچے آ جاتا ہے. آپ اس طرح اپنی لینگویج میں بات کر کے دیکھیں. تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کتنی پیاری آیت بولتا ہے کہ وہ نیکی کے ساتھ بدی کو دفع کرتے ہیں. بھائی دفع کرو یار، ختم کرو. ہم نیکی کریں، بھائی چھوڑو وہ نہیں کرتا نہ کریں، ہم تو کریں. میں یہی کہتی ہوں، جیسے میں کسی سے کوئی بات کرتی ہوں کہ بات جی دیکھیں زمانہ ایسا ہو گیا آج کل تو لوگ ایسے کرتے ہیں فلان. میں نے کہا آپ نے میرے منہ سے کبھی سنا اس طرح سے کہ لوگ ایسے کرتے ہیں، فلانا ہو گیا، زمانہ ایسے کرتے ہیں. جیسے ہی کوئی بات کہا کہ آپ یہ کریں فوراً لوگوں کی مثال لے کر بیٹھ جاتے ہیں. آج کل تو کوئی کرتے نہیں. اپنی بات کریں، صرف اپنی بات کریں، اپنے اوپر نظر رکھیں. اللہ کے بندوں کے بارے میں ہمیں برائی کرنے کا کوئی رائٹ نہیں بنتا ہے. جس طرح فرض کرو کسی کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں رائٹ نہیں بنتا کہ ہم اس کے بچے کو برا بھلا بولے. اس کو اچھا نہیں لگے گا، اس کی ماں کو اچھا نہیں لگے گا. اسی طرح اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا بادشاہ ہے. اسے نہیں اچھا لگتا ہے اللہ کو کہ میری مخلوق کی برائیاں مت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے میرے صحاباؤں کی برائیاں مت کیا کرو میرے سامنے، میرا دل خراب ہو جائے گا اس سے. آپ کے ساتھ معاملہ ہے نا، آپ مجھے کیوں بتا کے میرا دل خراب کر رہے ہیں؟ لیکن ہم نے تو جب تک در و دیوار کے کونے کونے میں نہ بتا دوں، ہمیں تو پیٹ میں درد ہو رہا ہوتا ہے. ایک بڑا اچھا واقعہ ہم نے کہانی کی بچپن میں سنا تھا کہ ایک آدمی کو پیٹ میں درد ہوتا تھا کہ جیسے کسی کو اگر کوئی بات نہ بتائے تو بادشاہ نے کوئی ایسی غلط حرکت کر دی. اب اس کو بے چینی ہو رہی. بادشاہ نے کہا خبردار، بس یہ تم نے دیکھا ہے تم کسی کو بتانا نہیں. اس کے تو پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ بتاؤں کیسے نہیں. تو پھر اس کو آخر بولا کیا کروں کیا کروں کیا کروں. وہ جا کے کنویں کے اندر جا کے منہ ڈال کے اس نے بول رہا ہے کہ بادشاہ نے یہ کیا.
بادشاہ نے یہ کیا، بادشاہ نے یہ کیا. مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ ہم جب تک کسی کو بول نہیں لیتے نا، ہمارے پیٹ میں درد ختم ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ آپ راز کو لوگوں کے چھپانے کی کوشش کریں، نیکی کو بدی کے ساتھ دفع کریں اور خاموش اختیار کریں، اور لوگوں کی مثالیں مت دیں، میری میڈ ایسی ہے، میرا فلانا ایسا ہے، میرے گھر والے ایسے ہیں، میرے پڑوسی ایسے ہیں، میری نند ایسی ہے، میری ساس ایسی. کیا بدتمیزی، کیا بدتمیزی. آپ قرآن پڑھنے والی ہیں، آپ برائی کیسے کر رہی ہیں بھائی؟ تو آپ دوسروں کی طرف مت نظر اٹھائیں، اپنی طرف نظر اٹھائیں اور اس کی فکر کریں. جب دیکھیں کہ اس کو مسئلہ ہے، خراب غلط کام کر رہا ہے، اس کے لیے آپ محبت کے ساتھ، اس کی دلجوئی کے ساتھ اس کو گناہ سے بچانے کی کوشش کیجیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو یاد رکھیے کہ تم لوگ کمر سے میں تم لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں جنت کی طرف، اور تم ہو کہ آگ میں گرے چلے جا رہے ہو، گرے چلے جا. ہر وقت یہ باتیں یاد رکھا کرے میری پیاری بہنوں. تو یہاں پر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ نیکی کے ساتھ بدی کو دفع کرتے ہیں. مطلب یہ کہ بدی کے مقابلے میں نیکی کر. برائی ہم بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں، ہم نیکی کریں گے. میں نہیں کروں گی برائی، مجھے بچنا ہے. میں اب قرآن پڑھنے لگ گئی ہوں، میں نے علم سیکھ لیا ہے. مگر دین خدا بندی میں نہیں، بلکہ روزمرہ کے انفرادی معاملات میں، اجتماعی معاملات میں اگر سب حقدار راضی ہوں تو یہی فضیلت جو ہے بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اب دین کی باتوں میں نہیں کہ دین کے لیے آپ کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، آپ ہیں کہ بیٹھے چپ کر کے، وہ تھپڑ پہ مار رہا ہے، وہ تلواریں پھینک رہا ہے، آپ کو تیر سے نشانہ بنا رہا ہے آپ کو، اور آپ اس کو بیٹھ کے کھا رہے ہیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس چیز میں بات کیا جا رہا ہے یہاں پر. تو یہاں پر بدی کا مقابلہ جب نیکی سے کیا جاتا ہے تو لوگوں کے دل جو ہے نا، جوش ان کے جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور برائی کا ارادہ کرنے والا مزید برائی پھر نہیں کرتا ہے. اور یہ دیکھیے، یہ والی آیت جو ہے نا، ہم لوگوں کی زندگی میں ریلیٹ کر رہی ہے، مستقل گھوم رہی ہے ہمارے آگے پیچھے. یہ والی آیت، اس کو یاد کر لیں اس آیت کو. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بدی کرنے والا نادم ہو کر معافی تک پر آمادہ ہو جاتا ہے. مجھے اب احساس ہوا، میرا زمین نے مجھے پکارا، مجھے بہت برا لگا، میں نے فلانے دن آپ کے ساتھ ایسا کیا تھا، پلیز مجھے معاف کر دیں. تو کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس کے ساتھ بدی نہیں کی، میں نے اس کے ساتھ نیکی کی. اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ باہمی معاملات میں بہت اچھا اثر پڑتا ہے، آپس کے ہمارے تعلقات میں بہت اچھا اثر پڑتا ہے. اب اتنے لوگ ہیں، آپ لوگ سب لوگ ہیں، کسی کو مجھ سے کچھ ہوگا، کبھی ایسے کرتی ہیں، یا پھر ڈانٹ دیا تھا انہوں نے مجھے، اس دن ایسے کہہ دیا تھا، اب آپ نے ایک کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، چلو بھائی چلو، ایک پوری کہانی بن رہی ہے. جماعت کے اندر ایک جماعت بنا لیا. جیسے کسی نے بولا بھائی مجھے کسی کے بارے میں مانتا تھا، بہرحال وہ میری ٹیچر، یا مجھے نہیں سننا ان کی بات، جو کرتی ہیں صحیح ہے، بس چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، ہم اپنا عمل کیوں خراب کریں. تو کون انسان ایسا ہے جو ایک دم سے کہتے ہیں کہ بالکل نیک پارسا ہے؟ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک نفسینات سے پیدا کیا، یعنی کہ اس کے نفس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. جیسے ہمیں بھوک لگے گی، نیند آئے گی، اور دل خوش ہوگا، دل غمزدہ ہوگا، یہ نیچرل چیزیں ہیں. اسی طرح نیچرل چیزیں، انسان کبھی غصہ کرتا ہے، کبھی پیار کرتا ہے، کبھی، لیکن ہمیں اس کو روکنا پڑے گا کہ میرا گیئر بہت فاسٹ نہ چلا جائے. میں ابھی اسٹارٹ کیا گاڑی، فرسٹ گیئر، سیکنڈ گیئر، نہیں کہ ہم فورتھ گیئر پر چلے جائیں، نہیں، روک کے چلو بھائی، آرام سے چلو. تو اس طرح کیا ہے، باہمی معاملات ہمارے پہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں لوگ، اور لوگ برائی کے بجائے پھر نیکی پر آمادہ بھی ہو جاتے ہیں. وہ برائی کرنا آہستہ آہستہ وہ چھوڑ دیتا ہے. تو نیکی برائی کے بیچ کو مٹا دیتی ہے، نیکی برائی کے بیچ کو مٹا دیتی ہے، اس کے جوش کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. جو اس کے اندر غصہ اور جلن اور حسد اور اتنا زیادہ سنانے کا جو جذبہ ہوتا ہے نا، بالکل ماند پڑ جاتا ہے. یار میں نے تو اس کے ساتھ اتنا چیز کے بات کیا، اس نے کتنے پیار سے مجھے گلے لگا کے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کو غصہ آ رہا نا، چلے کوئی بات. پھر کتنی پیاری بات ہے یہ ہماری زندگی میں. آپ دیکھیں کتنا ہم لوگ کے ساتھ ہوتا ہے یہ سب. تو شیطان کیا ہوتا ہے؟ دخل اندازی کا. تو انسان جو ہے نا، جوش کو اس کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. شیطانی دخل اندازی کا مقابلہ کرتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخرکار نیکی برائی پر فتح پا لیتی ہے اور اسے ہٹا دیتی ہے. برائی ہٹ جاتی ہے، شر ختم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن جو ہے اس نے نیکی کے ذکر کو بدی کے ذکر پر مقدم کر دیا. ٹھیک ہے، نیکی کے ذکر کو بدی کے ذکر پر مقدم کر دیا. اور یہ بھی مد نظر ہے کہ بدی کا مقابلہ کیا ہے؟ نیکی. نیکی کا مقابلہ بدی نہیں ہے، نیکی کا مقابلہ نیکی ہے، لیکن بدی کا مقابلہ بھی نیکی ہے.
اس وقت کیا جائے گا جبکہ نیکی کی، سربلندی کی اور اچھے نتائج کی امید ہو، آپ کو اللہ کا ڈر ہو، آپ کو اندر تقویٰ ہو، آپ اللہ کو یاد کرتی ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کروٹ بدلتے ہوئے بھی، تبھی تو آپ کو جو بھی معاملات پیش آئیں گے زندگی میں، چاہے سفر میں ہو، راستے میں ہو، واک کر رہی ہو، کچھ بھی ہو، خاندان والوں کے ساتھ بیٹھی، لیکن آپ کے پاس ہر وقت اللہ موجود ہے، اور آپ کہتے ہیں آپ سچی بات کرتی ہیں کہ نہیں، آپ اچھی بات کرتی ہیں کہ نہیں، تو کیا ہوتا ہے بعض دفعہ جو ہے بدی کا قلاقم جو اس کو مٹانا ضرور ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ایسی بدی آتی ہے کہ اس کو مٹانا ضروری ہوتی ہے، اور یہ حکم اس کے موقع کے لیے اور یہ جو حکم ہے اس موقع کے لیے نہیں ہے، اور جو بدی کے مقابلے میں نیکی درست نہیں ہوگی، اگر کوئی آپ کو نیچا دکھا رہا ہے یا کوئی جہاد کا معاملہ ہے یا کوئی دین کے معاملے کا کوئی مسئلہ آ گیا ہے سامنے، تو اس وقت آپ ان کو شرک کھول دیں گی۔ تو یہاں پر کیا ہے، یہ سب جو ہے ہمت اور جرت کی بات ہے، آپ ان کو کس طریقے سے ان کو موڑ کے نیکی کی طرف لاتی ہیں۔ ہر بندے کے کا آپ کو ٹارگٹ ملا ہوا ہے، آپ یہ بات میری نوٹ کر لیں موٹے موٹے الفاظ، ہر بندے اور بندیوں کو ہمیں ٹارگٹ ملا ہوا ہے کہ زمانے کی معاشرے کی برائی کو مٹانا ہے، افراد کو صحیح کرنا ہے، افراد کو صحیح کرنا ہے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، صبر کے ساتھ، یہ ہمارا ہتھیار ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پاس تھا، صبر بھی کرتے تھے، درگزر بھی کرتے تھے، صف نظر بھی کرتے تھے، تمی بھی کرتے تھے، سمجھاتے بھی تھے، یہ سارے ہتھیار ہم نے کرنا ہے، ہر فرد کو ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ میرے سامنے اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو میں اس کو پیار سے محبت سے ایک دفعہ دو دفعہ ضرور بتاؤں گی، پیچھے مت پڑ جائیے گا، لڑنے جھگڑنے مت پڑ جائیے گا، لیکن سمجھائیے گا ضرور، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ بندہ جو ہے اتنا میرا پیارا ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرے جاننے والا ہے، یا ایک بندہ ہے مومن ہے، یا ایک اللہ کا بندہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امت کا ایک بندہ ہے، سڑک پر ہمیں ملا لیکن وہ گالیاں دے رہا تھا، وہ غلط کام کر رہا تھا، تو ہمیں اس کو پیار سے محبت سے جیسے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں ہم اس کو سمجھائیں گے۔ تو یہ ہم اپنا ایک ٹارگٹ بنا لیں، مشن بنا لیں کہ ہم کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ہم نے اس کو روکنا ہے، اور یہ وہی ہے نا کہ برائی کو جو ہے نیکیوں سے جو ہے اسے روکتے ہیں، تامرون بالمعروف، اور غالباً جو ہے اب یہاں پر کیا ہے، بدی کا مقابلہ نیکی کے ساتھ کرنے کا موقع، ابھی ہم نے پڑھا تھا برائی کا مقابلہ نیکی سے کرنا، اب کیا ہے بدی کا مقابلہ نیکی کے ساتھ کرنے کا موقع، کیا ہے کہ یہاں پر پتہ چلا کہ یہ نیکی کرنے کے موقع اس سے ہے کہ کب ایسا کرنا درست ہے، کہ ایسا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بدی کو نیکی کے ساتھ ہٹانے کے بھی مواقع ہوتے ہیں، بدی کو ہم کیسے ہٹائیں، کون سی نیکی کر کے ہٹائیں، اور جو غالباً دو ایک جیسے آدمیوں کے مابین شخصی اور ذاتی معاملات میں مناسب ہوتا ہے، جو انسان کے آپس میں ذاتی ان لوگوں کا کچھ مسئلہ ہے، تو یہاں پر وہ دین خدا بندی میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث ہے کہ آپ میں صحیح میں فرمایا گیا کہ آپ کسی سے ذاتی بدلہ نہیں لیتے تھے، مگر دین کے معاملے میں بالکل لحاظ نہیں کرتے تھے، بالکل میں اپنے آپ کو چیک کروں، آپ اپنے آپ کو چیک کریں، جب دین کا معاملہ آتا ہے تو انسان، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے میں حضرت ابوبکر حضرت عمر بن جاتی، ایک دم سے میرا چہرہ لال ہو جاتا ہے، گرم ہو جاتے ہیں میرے گال، اور بالکل عجیب سا میرا حال ہو جاتا ہے، اور جب زیادہ حال ہو جاتا تو پھر مجھے رونا آنا شروع ہو جاتا، تو یہ کیا چیز ہے، ایسا ہونا چاہیے، اللہ کے نبی ایسے ہی کرتے تھے، اذان ہوتی تھی سب اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، باتیں کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اذان جیسے ہی بلال رضی اللہ عنہ نے دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے، چھوڑ دو کام، نکلو یہاں سے فیملی کے پاس سے، وہ غوران اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہ کہتی ہیں حضرت عائشہ ان کا مفہوم ہے ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، ابھی تو ہم سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے، بس اب ٹائم ختم، اب اللہ کی پکار آ گئی، اسی طرح دین کے معاملے میں ایسے بن گئے، اور پھر یہ یہاں پر کیا ہے دین کے معاملے میں بالکل لحاظ نہیں کرتے تھے، مثلا اس کی وجہ یہ ہے کہ ظالم کو سبق اسی وقت سکھایا جا سکتا ہے جبکہ اسے جو ہے صحیح طریقے سے اس کو جواب ملے،
یہ تھوڑی کہ بھائی وہ غلط کر رہا ہے تو ہم اس کو شاباشی دے رہے ہیں. قصاص حدود میں کسی کے رعایت جائز نہیں ہے. اور جب تک فساد جو ہوگا طاقت اور آلات جو ہے نہیں چھپے گا. اگر فساد بڑھ رہا ہے تو اس کو ہم نے کیسے روکنا ہے. اور ان کی زیادتی کا مزہ چکھانا ضروری ہوتا ہے بعض دفعہ. جیسے کہ اگر کوئی بھی دین کے خلاف باتیں کر رہا ہے یا پھر سسٹم کے خلاف غلط باتیں کر رہا ہے، یا ہم اسمبلی کی جو بات کرتے ہیں، جو ہمارے حکمران وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، قرآن کے دستور کو ایک طرف کنارے کر دیا اور چلو بھائی ہاں آپ بتائیں جی، آپ بتائیں جی، آپ بتائیں جی، ہاں جی پاس کر دو، پاس کر دو. ان کی بات پہ سب لوگ مل کے ڈیسک بجا رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا دیا کہ بھائی یہ صحیح کہہ رہے ہیں. بھائی قرآن کا ہے بیچ میں، اللہ رسول کی جو آیت تھی کہ یہ ایسے کرنا تھا، ایسے کرنا تھا، تم نے تو اس کو بس سے پوچھ ڈال دیا. تو کیا ہم خاموش بیٹھے رہے؟ ہم ان کے اوپر کوئی جہاد نہ کریں، ان کے لیے ہم کوئی آواز نہیں اٹھائیں؟ جب ہم آواز اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سیاست کر رہے ہیں آپ. گھر میں بیٹھے ہیں اللہ اللہ کریں، جا نماز بچھا کے اللہ اللہ اللہ، بس پورا قرآن تو یہی بھرا ہوا اللہ سے اللہ ہوا سے ہے نا. ہر دوسری آیت میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ لکھا ہوا. ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ابھی یہ ساری چیزیں قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا. تو یہاں پر کیا ہے، اس کو پھر سبق بھی سکھانا ہوتا ہے. تو بدی کے مقابلے میں نیکی کے ساتھ کرنا اچھا. انجام کار انہی کا ہے، انہی لوگوں کے لیے ہے انجام کار اس گھر کا. یعنی ترجمہ ہے یہ، یعنی آئندہ جہاں انہی کا ہے. یعنی آئندہ جہاں جو ہے، یعنی قیامت کی دنیا جو ہوگی، یہ ایک جہاں ہے اور ایک وہ جہاں ہے. تو اس جہاں میں کیا ہوگا، بے کھٹکے رہیں گے اور اپنی دنیا کے اس کی جزا حاصل کریں گے. یہاں سے ہم لے کر جائیں گے وہاں. آپ جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہو رہے ہیں تو آپ اپنا بینک بیلنس یہ وہ سب چیزیں اپنے لے کر جائیں گے نا. یہ سب یہیں چھوڑ کر جائیں گے، وہاں خالی وکیل بن کے کھڑے رہیں، لے کر یہاں سے جائیں گے نا. تو اسی طرح ہم یہ دنیا سے لے کر جائیں گے نا اپنی آخرت کے لیے. اپنا اعمال نامہ لے کر جائیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا اپنی کتاب میں کہ تمہارے اعمال نامے کو میں ایسے لپیٹ دوں گا اپنے ہاتھوں کے اوپر. اتنا لمبا ہمارا نامہ اعمال ہوگا. آپ سوچیں نا، 70 سالہ نامہ اعمال ہے، کسی کا 60 سالہ، کسی کے 40 سالہ ہے. تو کوئی بھی چھوٹی بڑی بات تو لکھی نہیں ہے اس کے اندر، ہر بات لکھی ہوئی، کوئی چیز چھوٹی تو ہے نہیں. تو پھر اعمال نامہ کیا ہے؟ تو پھر وہاں پر کیا ہے، ہمیں اس دنیا میں اس جہاں سے وہاں ہم نے جانا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. 23 کا تھوڑا سا لے لیتی ہوں، 24 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ قرار کی جنت میں ہوں گے، یعنی سکون والی جگہ میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، جن میں وہ بھی داخل ہوں گے اور ان کے صالح آبا و اجداد، ان کی بیویاں، ان کی عورتیں، ان کے خاوند اور ان کی اولاد اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے. ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو تمہارے صبر کے باعث. سو بہت اچھا ہے انجام اس گھر کا. کتنی پیاری بات ہے کہ ہمارے ساتھ صرف ہم نہیں ہوں گے. اگر میرے گھر والے بھی ہماری دنیا میں اچھے تھے تو ہمارے آبا و اجداد سارے لوگ ہوں گے وہاں پر. ہمارے ازواج زوج ہوں گے، ہمارا شوہر ہوگا، ہماری بیویاں ہوں گی، ہمارے بیٹے ہوں گے، ہماری بیٹیاں ہوں گے. لیکن عمل سب کا اچھا ہونا چاہیے. اور پھر کیا ہوگا، فرشتے ہمیں دروازے میں داخل ہوں گے ان کے، اور ان سے کہیں گے، فرشتے آئیں گے ہمیں کرنے کے لیے، کیا سلام کرنے کے لیے. جھک کر آپ کو سلام کریں گے. اوہو، فرشتے سلام کر رہے ہیں. اور تمہارے صبر کے باعث تم نے دنیا میں اتنی گندی جگہ سے تم آئے ہوئی، دنیا سے کتنی مشکل سے تم جان سے جنجال سے نکل کر آئے، اپنے آپ کو کیسے مشکلوں سے بچاتے بچاتے یہاں تک تم پہنچے. تو پھر کیا ہوا، سلام نہیں مانا، سیلوٹ نہیں ماریں گے تو اور کیا کریں گے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، یہ دنیا بالکل گندی جگہ ہے، اس میں ہم نے دل نہیں لگانا ہے، یہ کچروں کے ڈھیر سے ہم نے گزرنا ہے. لیکن ہم نے انشاءاللہ تعالی اپنے آپ کو ہوش و حواس میں رکھنا ہے. اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی تھی کہ پورا سمندر ہے اور اس میں آپ نے ایک انگلی ڈالی ہے، ایک انگلی میں جتنا پانی لگا ہے وہ ہے دنیا، اور یہ پورا سمندر ہے آخرت. اور تم اسی چھوٹے سے انگلی میں جتنے پانی لگے ہیں اس کے لیے تم اتنی بڑی آخرت گنوا رہے ہو. کیا تم سے بڑا بے وقوف اور جاہل کوئی نہیں ہو سکتا. اس طرح ہم اپنے شوہر کو بولیں، اگر ہمارے شوہر دین پر نہیں چل رہے، ہماری بیویاں نہیں چل رہی، ہمارے بچے نہیں چل رہے، ہمارے رشتے دار نہیں چل رہے، ہمارے محلے والے، آپ ان سے یہی کہیں، کیا حال آپ کا ہوگا. آپ نے پوری آخرت کو چھوڑ کر صرف دنیا میں لگے ہوئے، یہ ڈیکوریشن لاؤ، وہ سجاوٹ لاؤ، وہ کرو، وہ نوکر چاکر، وہ آگے پیچھے، وہ ٹوٹا وہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بس یہاں پر کیا ہے،
تم کو سلام ہو، اور بس یہ سو بہت اچھا انجام ہے اس گھر کا. بس اب ہم یہاں پر اس کو روکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کل اس کا کریں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اسالك جنة الفردوس واعوذ بك من النار. اللهم اسالك جنة الفردوس واعوذ بك من النار. اللهم اسالك جنة الفردوس واعوذ بك من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.